بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ، جنرل ضیاء الحق، جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ ملک کے حاضر سروس آرمی چیف تھے، اور 5 جولائی 1977 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خاتمے کا اعلان ایسے وقت میں کیا جب بھٹو پر انتخابی دھاندلی، بدعنوانی اور قتل سمیت کئی اہم سنگین نوعیت کے مختلف الزامات تھے۔ اس طرح ملک میں ایک بار پھر ایک طویل فوجی حکومت یعنی مارشل لا کا آغاز ہوا۔ اقتدار میں آنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے سیاسی سرگرمیاں معطل کیں اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگائیں، اور 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا وعدہ کیا جو انہوں نے پورا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی اور بار بار اس کو ٹالتے رہے۔ ان کے دور اقتدار میں مارچ 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی بعد میں ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کو اقتدار میں رہنے کے لیے سیاسی حمایت درکار تھی، اور اسی لیے اسلامی سوچ رکھنے والی پارٹیوں، مسلم لیگ اور پاکستانی قومی اتحاد کے بعض سویلین ارکان کو لے کر انہوں نے غیر فوجی ایک سویلین کابینہ بنائی، اور ستمبر 1978 میں آپ ملک کے صدر بنے۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک عبوری آئین کے تحت ملک میں متعدد اقدامات کیے جن کی مختصر تفصیل آگے بیان کی جاتی ہے۔ ان اقدامات میں مثلاً ستمبر 1979 میں ایک لمبے عرصے کے بعد ملک میں بلدیاتی انتخابات کرائے گئے جو کہ عام انتخابات کا متبادل ہرگز نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہرحال ملک میں عوامی نمائندے منتخب کرائے۔ انہوں نے 19 دسمبر 1984 کو ملک میں صدارتی ریفرنڈم کرایا، اور اس ریفرنڈم کے تحت عوام سے اپنے آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کرایا۔ اسی طرح 1985 کے اوائل میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرائے جو کہ غیر جماعتی بنیادوں پر تھے، یعنی پارٹی شناخت کے بغیر امیدواروں کا انتخاب ہوا، اور نئے سال یعنی 1 فروری 1986 سے ملک سے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ ہی قومی اسمبلی سے 8ویں ترمیم بھی منظور کرائی۔ یہ یاد رکھیں، جس کے تحت اس ترمیم کے تحت آئین میں جو ترمیم کی گئی، اس کے تحت ان کو اسمبلیاں توڑنے جیسے کئی اہم اختیارات حاصل ہوئے، اور بعد میں انہی اختیارات کے تحت محمد خان جنید جو ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت کو برطرف کیا۔ عزیز طلبہ، ضیاء دور کو اگرچہ جمہوریت کے حوالے سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ملک کو اس کے نظریے کے مطابق اسلامی بنانے کے لیے ان کے اقدامات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آئیے تھوڑا سا اس حوالے سے اس کا کچھ پس منظر اور پیش منظر دیکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق انہوں نے ملک میں جاری تحریک نظام مصطفیٰ اور دیگر اسلامی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی دسمبر 1979 میں افغانستان پر روسی جارحیت
روسی جارحیت نے ان کو ایسے اقدامات کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کی حمایت بھی دلا دی، یعنی یہ اسلامائزیشن کے حوالے سے پورے طور پر آزاد ہوئے۔ اپنی اس اسلامائزیشن کی پالیسی کے مطابق آپ نے 1979-80 میں زکوٰۃ ووشر آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت بینکوں میں موجود رقوم پر اسلامی فقہ کے مطابق 2.5% زکوٰۃ کاٹنے کا اختیار حکومت کو حاصل ہوا۔ اس طرح کے دوسرے اقدامات مثلا ملک میں بلا سود یعنی بغیر سود کے بینکاری کا نظام کا آغاز اور احتساب کے لیے وفاقی محتسب ادارے کا قیام، احترام رمضان آرڈیننس، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا قیام اور وفاقی شرعی عدالت کا قیام، جنرل ضیاء الحق کے دور کو ملک کے اسلامی بنانے کے اقدامات کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی افغان پالیسی کو دنیا بھر سے اگرچہ پذیرائی ملی اور پوری دنیا نے پاکستان کی حمایت کی اور مدد کی، پاکستان نے بھی لاکھوں افغان مہاجروں کو پناہ دی اور روس کے خلاف ان کی عملی مدد کی۔ ان کے اس دور کو جہادی قوتوں کے حوالے سے سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے، اور انہی جہادی قوتوں کو پاکستان اور بین الاقوامی دنیا نے سپورٹ کیا، خصوصاً عرب اور امریکہ نے، اور روس کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں۔ روس افغان جنگ کی جہادی پالیسی کے تحت پاکستان کو بہت سے معاشی، سیاسی اور دفاعی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک اس وقت مالی طور پر مستحکم رہا، کشمیر پر بین الاقوامی دنیا سے ہمیں بہت زیادہ حمایت ملی، پاکستان اسلامی ممالک کے لیے ایک رہنما ملک کی حیثیت اختیار کر گیا اور اپنی دفاعی قوت، جوہری یعنی ایٹمی توانائی اور میزائل ٹیکنالوجی کو ترقی دی، یہ ایسے وقت میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ ان فوائد کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا، اور اس کے اثرات آج بھی ہمارے ملک پر موجود ہیں۔ مثلاً ان کے اس پالیسی کے تحت ملک میں کلاشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر یعنی نشے کی لعنت جو ہے وہ بھی عام ہو گئی۔ اس طرح جہادی پالیسی کی وجہ سے ملک کو داخلی طور پر آج تک انتشار اور بدامنی کا سامنا ہے۔ عزیز طلبہ، جنرل ضیاء الحق کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں۔ 17 اگست 1987 کو آپ بہاولپور کے قریب طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دور اقتدار کا بھی اختتام ہوا۔ پیارے طلبہ، اگلی کلاسز میں جنرل ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کی پالیسی سے متعلق تفصیل بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ کا بہت شکریہ۔